جی ہاں دوستو، رفع یدین کا مسئلہ اتنا معرکۃ الآراء ہے اور یہ اتنی بڑی بحث ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو آج سنی حنفی طریقے کے مطابق بتاؤں گا اور دلیلوں کے ساتھ ثابت کروں گا اور مکمل واضح لفظوں میں یہ ثابت کروں گا، صاف لفظوں میں بتاؤں گا کہ رفع یدین کرنا درست نہیں ہے حنفی مسلک کے مطابق۔ اب جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنا معاملہ جانے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے۔ میں جو ثابت کرنے والا ہوں وہ رفع یدین نہ کرنے کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کا پورا کنفیوژن دور ہو جائے گا، کیونکہ میں اتنی پیاری اور اتنی جامع حدیث سنانے والا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی ڈاٹ، کوئی بھی کنفیوژن آپ کے دماغ میں نہیں رہے گا۔ دوستو، اس مسئلے کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ کیا نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ لوگ رکوع سے اٹھتے وقت پھر سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرتے ہیں، وہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اور کرنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے، جو لوگ نہیں کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ آخر میں اس کو بھی بتاؤں گا۔ حضرت علقمہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں، یعنی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، نہ پڑھوں۔ پس آپ نے نماز پڑھی اور صرف نماز کے شروعات میں ہی ہاتھ کو اٹھایا اور پھر ہاتھ کو نہیں اٹھایا، یعنی ایک بار اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کیا اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے، اور بہت سے علماء صحابہ اور علماء تابعین یہی فرماتے ہیں کہ شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ اب آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ طحاوی شریف صفحہ نمبر 110 پہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز شروع فرمانے کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دستے مبارک کو اٹھاتے یہاں تک کہ حضور کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب پہنچ جاتے۔ سبحان اللہ، اس میں ہماری ایک اور دلیل ہوگی۔ جو لوگ ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ ہماری دلیل کیا، ہمارا کیا طریقہ ہے کہ اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ کان کی لو تک، یہ جو کان کا لو ہے یہاں تک ہاتھ اٹھ جانا چاہیے۔ ہمارے نبی وہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے کہ کان کی لو تک پہنچ جائے۔ یہ بھی ایک دلیل یہاں پہ آپ کو نظر آ گئی۔ فرمایا کہ جب تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہاں تک اٹھاتے کہ حضور کے انگوٹھے کان کی لو کے قریب ہو جاتے، پھر حضور آخر نماز تک رفع یدین نہیں فرماتے تھے، رفع یدین نہیں فرماتے تھے۔ یہ صاف کلیئر صاف حدیث پاک ہے کہ حضور اس کے بعد کبھی بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کو اور ایک روایت پیش کروں، حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر اخیر نماز تک ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی طحاوی کے صفحہ نمبر 111 پر یہ روایت نقل کی ہوئی کہ حضرت عمر نماز پڑھتے تھے، ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہاتھ کو نہیں اٹھاتے تھے۔ طحاوی کے صفحہ نمبر 110 پہ ایک اور روایت ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی تو وہ صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستو، ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت فاروق اعظم، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور صحابہ، تابعین، دیگر جلیل القدر علماء کرام صرف تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ بھی تو دلیل لگتے ہیں، اس کا بھی جواب بڑی اچھے انداز میں دیا گیا ہے، جیسا کہ عینی شارح بخاری نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ میرے دوستو، ایک شخص کو رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا
تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کیا کرتے تھے اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یعنی رفع یدین کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ شروعات کے زمانے میں ہے، حضور نے بعد میں رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو جو پہلے چیز ہوتی ہے وہ بعد کے کام سے منسوخ ہو جاتی ہے، لہذا حضور نے جو بعد میں کیا ہے اس عمل کے اوپر ہی عمل کیا جائے گا، اسی روایت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ حضور پہلے رفع یدین کرتے تھے، بعد میں حضور نے اس کو چھوڑ دیا، لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخر عمل نے بتا دیا کہ رفع یدین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک ہے کہ میں تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو۔ دوستو، تو آپ کا کنفیوژن ختم ہو گیا ہوگا کہ ہمیں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رفع یدین ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، مذہب ہے، اور اسی کے اوپر عمل کرنے والے حنفی کہلاتے ہیں، لہذا ہم حنفیوں کے نزدیک رفع یدین ضروری نہیں ہے۔ اب جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں آپ اس کو بھی برا بھلا نہ کہیں، وہ اپنے طریقے پہ کرتے رہیں، آپ کو اس سے لڑنے کی ضرورت ہے نہیں، آپ اپنے مسلک پر اپنے طریقے پر چلتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن دبا دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔